العلم نور العلم نور العلم نور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات محترم، آج ایک بار پھر سلطنت مصطفیٰ چینل پر حاضر خدمت ہوں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. حضرات محترم، آج سلطنت عثمانیہ کے وہ عظیم مجاہد جن کا نام سلطان محمد ارسلان علب ارسلان ہے، وہ بہادر نوجوان ہیں جنہوں نے مسیحوں کے علاقوں کو فتح کیا ہے. آج ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. حضرات محترم، ٹاپک پر چلنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس طرح کی خلافت عثمانیہ کے حوالے سے، سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے اور ارطغرل کے حوالے سے مزید تحقیقی ویڈیو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیں، اور ویڈیو کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے شیئر کریں. جب تک ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثواب عطا فرماتا رہے گا. حضرات محترم، سلطان محمد علب ارسلان وہ بہادر شخص ہے. علب ارسلان نے اپنے چچا طغر بیگ کی وفات کے بعد زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا. اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن علب ارسلان نے ان تنازعات پر بر وقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا. علب ارسلان اپنے مرحوم چچا طغر بیگ کی طرح ایک نہایت مدبر، تجربہ کار لیڈر اور جرأت مند شخصیت کا مالک و مخلص قائد تھا. اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانش مندانہ پالیسی اختیار کی جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیر نظر تھی. پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی. سلطان ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنی پڑوسی مسیح سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا. اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ارمان اور روم کے علاقے اسلام قلم روم شامل ہوں، اور دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روح ہی وہ واحد عامل تھا جس کی بدولت علب ارسلان کو شاندار کامیابیاں نصیب ہوئیں اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ کا اختیار کر لیا. سلجوقی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیح علاقوں کو اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور دولت نطنیہ کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرا دیا. سلطان محمد علب ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال کے عرصے تک اپنی مملکت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی. اب ان کے سامنے ایک ہی ہدف تھا: سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیح علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی دولت کی اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفاء اور سلجوقی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا. محمد علب ارسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمان اور جوجیہ کی طرف روانہ ہوا. یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے. علب ارسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقے فلخوش کے حلب میں مرداسی حاکم تھا. اس سلطنت کی بنیاد 414 ہجری بمطابق 1023 سن میں
صالح بن مرادس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ علب ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے محمود بن صالح بن مرادس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کر لے اور لوگوں کو اس حکومت کے احکام کا پابند کرے۔ اس کے بعد علب ارسلان نے ایک ترکی قائد استنز بن اوب خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا اور خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے، لیکن اسقلان پر قبضہ نہ ہو سکا جسے مصری حدود میں داخلے کے لیے ایک بہت بڑا دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلجوقی کے مرکز کے قریب ہو گئے۔ 426 ہجری میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد سلطان علب ارسلان کے دربار میں پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیف القائم پاشا اور سلطان محمد علب ارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کی بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ قاصد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ شریف میں آئندہ حی علی خیر العمل کے الفاظ اور دوسرے شیعی الفاظ اذان میں نہیں دہرائے جائیں۔ سلطان نے شریف مکہ کی قاصد کی بڑی عزت افزائی کی، 30,000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے اور کہلا بھیجا کہ اگر گورنر مدینہ ایسا کرے گا تو اس کی خدمت میں 20,000 دینار پیش کیے جائیں گے۔ سلطان محمد علب ارسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس کو آتش زیر پا کر دیا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوقی کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوقی فوجوں میں کئی خون ریز معرکے ہوئے اور ان میں سب سے بڑا معرکہ اور سب سے اہم معرکہ جو وجود میں آیا وہ 463 ہجری بمطابق اگست کے مہینے میں 1070 کو سن ہجری میں برپا ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اور اس ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس معرکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑ کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ ڈومانوس کی جنگی تیاریاں بھرپور تھیں۔ اس لشکر میں 35 بطریق بھی شریک تھے اور ہر بطریق کے ساتھ 2 لاکھ گھوڑے سوار تھے۔ 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جنگجو اس کے علاوہ تھے جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ نقاب اور 1 لاکھ کھدائی کرنے والے 1,000 روزی جاری، 400 بیل گاڑیوں پر اور جن پر فوجیوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینیں اور منجیقے قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان منجیقوں میں ایک منجیق ایسی بھی تھی جس کو 1,200 آدمی چلاتے تھے، یعنی وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کو 1,200 آدمی یعنی 1,200 آدمی اس کو چلاتے تھے۔ خدا کا ڈومانوس جو تھا وہ نہایت ہی بیکار انسان، بدبخت انسان تھا۔ خدا اس کا ستیہ ناش کرے۔ یہ سب لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا قاصد لے کر آگے بڑھا۔ اس کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریقوں کو جاگیر میں دینے کا اعلان کر دیا، حتیٰ کہ بغداد بھی ایک بطریقے کے نام کر دیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ یک بار کی حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں گے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے اور تقدیر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی لعمرک انہم فی لفی سکرتہم یعمہون۔ سلطان محمد علب ارسلان اور رومی فوجوں کا آمنا سامنا زہوا کے مقام پر بدھ کے روز ذی قعد کے مہینے کی ابھی 5 دن باقی تھے۔ رومی فوج کی کثرت تعداد کو دیکھ کر علب ارسلان کچھ پریشان ہوئے، لیکن فقیہ ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری، یہ حنفی بزرگ تھے، انہوں نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا سلطان جمعہ شریف کے روز جب جمعے کے خطبے پڑھے رہے ہوں
اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں، عین اس وقت دشمن پر حملہ کر دینا، اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کے طفیل سلطان کو فتح عطا فرمائے گا۔ جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو الپ ارسلان اپنے گھوڑے سے اترا، زمین پر سر رکھ کر اور اپنی پیشانی کو خاک آلودہ کر کے بارگاہ خداوندی میں فتح نصرت کی ملتجی ہوا۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سر کو جھکا دیا۔ مسلم سپہ سالار نے پشتوں کے پشتے لگا دیے۔ رومی بادشاہ اور سپہ سالار فوج ڈومانوس گرفتار ہوا۔ اس ایک رومی غلام نے گرفتار کیا۔ جب شاہ روم کو سلطان الپ ارسلان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے 3 کوڑے مارے اور پوچھا، اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ ڈومانوس نے کہا، میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا۔ الپ ارسلان نے کہا، میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ ڈومانوس بولا، تو یا تو مجھے قتل کر دے گا یا اپنے ملک میں میری تشہیر کرے گا یا معاف کر دے گا یا فدیہ لے کر رہا کر دے گا۔ الپ ارسلان نے کہا، میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھے معاف بھی کر دوں اور تجھ سے فدیہ لے کر چھوڑ دوں۔ لہٰذا سلطان نے اس سے 15 لاکھ اشرفیہ فدیہ لے کر اسے آزاد کر دیا۔ جب ڈومانوس روانہ ہوا ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا۔ وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا، زمین بوس ہوا، تعظیم بجا لایا۔ سلطان نے ازراہ عنایت 10,000 دینار فدیے سے چھوڑ دی تاکہ وہ ان سے زیادہ راہ خرید سکے۔ خود اس کی پیشوائی کے لیے دور تک چلا، گرفتار شدہ بطریقوں کی ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کرے۔ ان تمام نوادرات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی ان کے ساتھ کر دیا تاکہ کوئی اسے ضرر نہ پہنچا سکے، کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس محافظ دستے کے پاس ایک ایسا جھنڈا تھا جس پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرات محترم، اس الپ ارسلان کے واقعے میں اور اس ڈومانوس بادشاہ کے بارے میں، الپ ارسلان جو تھا یہ مسلمان بادشاہ تھا اور ڈومانوس یہ کافر تھا۔ کافر کے پاس بے تحاشا ساز و سامان، لڑائی کے لیے ہر قسم کا سامان اور فوجی طاقت بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کے باوجود محمد الپ ارسلان جو مسلمان بادشاہ تھا وہ گھبرایا نہیں اور ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری جو حنفی بزرگ ہیں، انہیں کے کہنے پر جس وقت اور جس طرح انہوں نے کہا دشمن پر حملہ کریں اس طرح کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے محمد الپ ارسلان کو فتح نصرت عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو پھر سے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ محمد الپ ارسلان کا ایک مختصر سے لشکر جس کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی کی مدد سے شہنشاہ روم ڈومانوس کے 1 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل بہت بڑے لشکر کو شکست فاس سے دوچار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایشیا کو اکثر علاقوں میں رومی شہنشاہیت کی چولے ہل گئے۔ یہی وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہیت کی ستون اور بنیادیں خیال کیے جاتے تھے۔ سلجوقیوں کے اس شاندار فتح نے حکومت کو ان علاقوں میں بالتدریج کمزور کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھ خاتمہ ہو گیا۔ الپ ارسلان ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ فتح کے مادی اور معنوی ہر دو اسباب سے استفادہ کرتا تھا۔ علماء اسلام کی ہم نشینی سے بہرور ہوتا، ان کی نصیحتوں کو گوش سے سنتا اور ان پر عمل کرتا۔ کیا ہی خوب نصیحت تھی جو عالم ربانی ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری حنفی نے کی تھی۔ مارکہ جس کا ابھی ذکر ہوا میں جب الپ ارسلان رومی فوج کی کثرت دیکھ کر پریشان ہوئے تو اس صوفی منش عالم نے اس کی ڈھارس باندھی اور کہا، سلطان تو اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کے لیے جنگ کر رہا ہے اور اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ بروز جمعہ جب خطبہ اسلام یعنی امام جب جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں
دے رہے ہیں، ممبروں پر آپ کے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعائیں کر رہے ہوں تو عین اس وقت جنگ کا آغاز فرمائیے، اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کی لاج رکھے گا اور آپ فتح یاب ہو جائیں گے۔ جب وہ گھڑی آئی تو سلطان نے جمعے کی نماز پڑھائی، اس پر رقت طاری ہو گئی، دھاڑے مار کر رویا، فوج کی بھی ہچکی بند گئی، پورے لشکر نے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ جب سلطان نماز سے فارغ ہوا تو فوج سے مخاطب ہوا، جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میں نہ تمہیں روکتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ، تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ لیکن میں اس رومی سپاہ سے تنہا بھی لڑوں گا۔ یہ کہہ کر تیر اور کمان پھینک دی، اپنے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی دم باندھی، جنگی سامان زیر تن کیا، تلوار بے نیام کی اور ایک آہ سرد بھر کر بولا، اگر میں میدان جہاد میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا۔ اللہ اکبر! واقعی ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسلام کا یہ جلیل اور عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا سن وصال 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 1072 سن میں ہوا۔ آپ مروکے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔